बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम रहनुमाई में मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान तूर। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम रहनुमाई का हम आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करना चाहेंगे। तिलावत कुरान मजीद के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कारी अब्दुल क़य्यूम अल मंशावी साहब हफ़िज़हुल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ कारी अब्दुल क़य्यूम अल मंशावी हफ़िज़हुल्लाह से कि वो आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अब्बास चुगताई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो आज आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं एक कलाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा जिसमें अस्हाब रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हुम से भी मोहब्बत का तज़किरा है और अहले बैत से भी मोहब्बत का तज़किरा है। उसके कुछ अशार खिदमत में पेश करूँगा। जज़ाकल्लाह। मैं अहले बैत दा नौकर, माशाअल्लाह। मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा। मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा। ए जन्नती लोक ने सारे, ए जन्नती लोक ने सारे, अकीदा हर मुसलमान
دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی کراں میں ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوک نے سارے اے جنتی لوک نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر صحابہ جان تو پیارے امام المومنی سارے صحابہ جان تو پیارے امام المومنی سارے جنا اولاد تن من دھن سب اپنے دین تو وارے جنا اولاد تن من دھن سب اپنے دین تو وارے انہاں دے پیراں دی مٹی بے شک انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا اے جنتی لوک نے سارے اے جنتی لوک نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر ماشاءاللہ کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو مزید اللہ تعالیٰ عزتوں سے اور ایسی توفیقات سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے. ناظرین کرام, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور اسی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اللہ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. محمد عباس چغتائی صاحب, آج ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور ناظرین کرام, آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, آج کا جو ہمارا موضوع ہے, جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہمی تعلق. ناظرین کرام, اسلام کی تاریخ میں دو ایسے مبارک طبقے ہیں جن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور جن کا احترام کرنا دین اسلام تقاضا کرتا ہے. ایک صحابہ کرام وہ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے بے شمار قربانیاں اللہ کے رسول اور اسلام کے لیے پیش فرمائی. اور دوسری طرف اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور ان سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا حصہ ہے. ناظرین کرام, آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ان سے محبت کرنے والے, ان سے پیار کرنے والے, ان کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے. اور ہم اہل بیت کے فضائل, صحابہ کرام کے فضائل آج کے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے.
تو ناظرین کرام، میں اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھتا ہوں، اور سب سے پہلے میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز حسن صاحب، سر بتائیے گا کہ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اسی طرح اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم صحابی کا لفظ بولتے ہیں جی، تو اس میں نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی صحابی جیسے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ جی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس نے دیکھا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو۔ پھر یہ بات تھی کہ بعض صحابہ کرام وہ تھے جو نبینہ ہیں، تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پھر لاقیہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو نبی سے ملاقات کرے، تو اس میں نبینہ صحابہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب وہ کتنی دیر کے لیے ملاقات کر رہا ہے وہ بھی ڈیفائن نہیں ہے، ایک معمولی لمحہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر اسے یہ شرف حاصل ہوگا۔ تو حالت ایمان میں نبی پاک سے ملاقات کرنا اور ایمان پر خاتمہ ہونا، یہ ہے تعریف صحابی کی۔ اچھا، یہی بات جو ہے وہ اہل بیت پر بھی فٹ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے ان کی ملاقات ہے۔ تو صحابی کا لفظ جامع ہے جس میں اہل بیت کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ الگ الگ فضیلتیں، جیسے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ الگ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے فضائل ہیں، یعنی جتنے بھی فضائل ہیں وہ سارے کے سارے فضائل اہل بیت کے بھی ہیں۔ پہلی تو یہ بنیادی چیز ہے جس سے ہمیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی ٹکراؤ ہے کوئی نا۔ مزید میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ عموماً یہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ کیا صحابہ کرام الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں، تو جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک جو صحابہ کرام کو فضیلت، اہمیت، مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کو بھی یہ مقام حاصل ہے۔ اب میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مثلاً السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی بات ہم کرتے ہیں، یا قرآن مجید میں آتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں، وہ ساری فضیلتیں اہل بیت کی ہیں۔ البتہ جو اہل بیت کی الگ فضیلتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں یا قرآن مجید میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، وہ ایک اضافی چیز ہے۔ یعنی جب ہم صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے فضائل بھی ہیں، یعنی اس میں کوئی کلیش پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ کوئی کلیش والی بات ہے۔ باقی یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو بہت ساری آیات ہیں، احادیث بے شمار ہیں، لیکن اگر ہم فوکس کریں آیات کریمہ کے اوپر بھی، تو صحابہ کرام نے ان اوصاف کو اپنایا ہے جو نبی علیہ السلام کے اوصاف تھے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ بھی کی جس میں تقریباً کچھ 40 ایسی صفات ہیں نبی علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کے ساتھ صحابہ کرام کے اوصاف کا ذکر کیا، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ و اہل بیت، تو ان کے بھی وہی فضائل ہیں جو نبی علیہ السلام کے، یعنی جو آپ کے اوصاف ہیں وہی اوصاف انہوں نے اپنائے، جو انعام اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے کیا ہے وہی صحابہ و اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ اور ایسی 40 چیزیں بڑی واضح ہیں قرآن مجید میں، یعنی جہاں اکٹھا ذکر کیا ہے، یعنی تسکین نازل کی ہے تو نبی پر تسکین نازل کی ہے، ایمان والوں پر نازل کی ہے، اور اس طریقے سے نبی ایمان لائے اور ایمان والے ایمان لائے، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ نبی سے بھی راضی ہے اور ایمان والوں سے راضی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے ساتھ رجوع کیا نبی علیہ السلام کے اوپر اور ایمان والوں کے اوپر بھی، مہاجرین اور انصار کے اوپر بھی کیا۔ تو یہ ایک بڑا مقام ہے کہ جو اوصاف نبی علیہ السلام کے ہیں وہی ان لوگوں نے اپنائے، اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے جن کا اعلان کیا وہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ و اہل بیت کے لیے بھی اعلان کیا ہے۔ باقی میں نے یہ اشارہ یہاں کیا کہ جو اضافی ایک بات ہے تطہیر کی، مثلا سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔
وہاں بنیادی طور پر ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق بیویاں جو اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، خاندان کا اظہار و حصہ ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں کہا گیا، اہل بیت کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور یہاں بھی امہات المومنین کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کہ جب اہل کا لفظ آتا ہے تو عربی زبان میں اہل کا لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جمع استعمال ہوتا ہے، اس میں مذکر بھی ہوتی ہے اور مؤنث بھی ہوتی اس لیے جب اہل بیت کا لفظ آیا تو پھر اس کے ساتھ مذکر کے الفاظ استعمال ہو گئے، یعنی اہل بیت کے الفاظ ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حالانکہ پیچھے سارا جو بیان آ رہا ہے نا، امہات المومنین کا اذکرنا ہے، ومن یقنط منکن ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی امہات المؤنث کے صیغے استعمال کیے گئے۔ تو جب اہل بیت کا لفظ آیا تو چونکہ وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے مذکر کے صیغے جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ باقی یہ کہ کچھ مزید لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ یہ بات طے ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے جو فضائل ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ جی چغتائی صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ تو آپ تو ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں، اب نوجوان نسل کو صحابہ کرام کی جو اہمیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اور جو اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور جو قرآن مجید کے اندر ان کے لیے جو بشارتیں ہیں، احادیث کے اندر ان کے لیے بشارتیں ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ جی، میں یہ کہوں گا ایک انتخاب ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں اپنے لیے کسی چیز کا۔ اپنے لیے ہم کوئی رول ماڈل تلاش کرتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا انسان ہے یا اس سے مجھے زیادہ فائدہ کی چیز مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو رول ماڈل بنانا ہو اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کی سلیکشن اور اس کی الیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بیسٹ سلیکشن ہے۔ اور اگر ہم اس شخصیت کو رول ماڈل بناتے ہیں تو ہم یقیناً دنیا میں بھی بہت سی خیر و بھلائی پالیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم بہت سی خیر و بھلائی پالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں دیکھا یا ان کے دلوں کو دیکھا تو اس میں سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، تو پھر آپ کا انتخاب اپنے لیے کر لیا اور آپ کو رسالت کا منصب عطا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو جن لوگوں کے دلوں کو بہت اچھا پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بنایا۔ تو یہ وہ لوگ کہ جن کا انتخاب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اتنی بڑی بات۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت موجود ہے کہ ابو عبد الرحمن الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے پہلے ایک شخص آگے بڑھا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اگر کوئی شخص پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتا ہے، آپ جو بات کہتے ہیں اس کو مان لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے توبہ ہے۔ مینز توبہ کیا ہے؟ یہ میں آگے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اس شخص نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر وہ پیچھے ہٹا، دوسرا شخص آگے بڑھا اور اسی طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی سوالات کو دہرایا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا اس کے سوالات کے جواب میں کہ اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ جنت میں ایک ایسے درخت کا نام ہے، مینز کہ اس کو الٹیمیٹ سکسیس کی بشارت دی جا رہی ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ کو دیکھے، آپ کی بات کی تصدیق کرے۔ تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سکسیس کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اور اگر نوجوان دنیا کے معاملات میں تعلیم حاصل کرنا ہو، دنیا کے معاملات میں کوئی جاب کرنی ہے، آپ کو کہیں اچھا پرفارم کرنا ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ میڈیکل کے شعبہ میں کسی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ داعی ہیں، تو اگر آپ رول ماڈل بناتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، تو اس سے زیادہ اچھا رول ماڈل ہی کوئی نہیں۔ جی وہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے، بے شک،
ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایسی شہادت ہے جی کہ یہ کلیجے کو ٹھار دیتی ہے، یعنی مومن کا ایمان جس سے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نبی پاک علیہ السلام کو دی، اور وہ کتاب آپ نے کن لوگوں کے حوالے کی، یعنی قرآن مجید کن لوگوں کے حوالے کیا؟ ان لوگوں کے حوالے کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اصطفینا من عبادنا، یعنی اس کتاب کے وارث وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس انتخاب میں کوئی مسئلہ ڈال دیا جائے یا اس کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہو تو گویا کہ اس وراثت کے اندر اشکال جو ہے وہ پیدا ہوگا، یعنی گویا کہ وہ دین کے بنیادی راوی ہیں، اصطفینا من عبادنا۔ دوسری بات جو چغتائی صاحب کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو حدیث کا انہوں نے ریفرنس دیا، جی ہمارا جو قرآن مجید کا مطالعہ ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کے اوپر دل کی جو کیفیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے۔ جی یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ہے، مثلا میں ایک بات کر رہا ہوں، اوپر سے کر رہا ہوں، کیا وہ چیز میرے دل میں بھی موجود ہے یا نہیں ہے، تو بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کے مطابق فیصلہ کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر اے نبی بیعت کر رہے تھے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں راضی ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے جو دلوں کی کیفیت تھی اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوا، یعنی دلوں کے اندر جو اخلاص اور ایمان اور للہیت جو موجود تھی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، یعنی ادب سے بات کرتے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا، یعنی اسپیشل اس کام کے لیے رکھ لیا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یہ تقوی ڈالنا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کے اندر تقوی ہی تقوی تھا، یا ان کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ دلی کیفیات جو دلوں کا جاننے والا ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ جب فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیات یہ تھی تو ہم ظاہر اسی کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، دلوں کی جو پاکیزگی ہے وہ، اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں نے منتخب کیا ہے اور نبی پر جو کتاب اتاری ہے وہ میں نے ان کے سپرد کی ہے۔ ماشاءاللہ کمال کر دیا سر جی۔ ایسا جیسا کہ آپ نے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں، مقام و مرتبہ کے بارے میں فرمایا، چغتائی صاحب بھی فرما رہے تھے، ایک عام بندہ، ایک عام مسلمان یا نوجوان جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، صحابہ کرام کے احترام کرتا ہے، آپ کی تعظیم کرتا ہے، اس کے بارے میں، یعنی کہ جو صحابہ کرام کا محب ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بنیادی اصول ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے اب عرض کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے متعلقین ہیں، نبی سے ان کا، یعنی صحابہ کرام کا مقام یا اہل بیت کا مقام وہ کس بنیاد پر ہے؟ ایک تو ایمان ہے، دوسرا کہ ان لوگوں کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اب ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو چونکہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے متعلق ہوں گے ان سب سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی نبی صحابہ کرام سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، آپ کی عطرت ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے محبت کرو،
ارکبوا محمد، نبی اسلام کا خیال رکھو آپ کے اہل کے بارے میں، یعنی چونکہ وہ آپ کے اہل ہیں تو لہٰذا نبی اسلام کو ذہن میں رکھو کہ یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو ہمارا جو ان لوگوں سے محبت کرنا ہے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو اگر اس وجہ پر ہم متفق ہیں، سارے مسلمان متفق ہیں، تو پھر آگے ڈویژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ بھی آپ کے ماننے والے ہیں، یہ بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کے متعلقین ہیں، وہ بھی نبی السلام کے متعلقین ہیں، وہ بھی ایک معنی کے اعتبار سے آپ کی آل ہیں اور یہ بھی ایک اعتبار سے آپ کی آل ہیں۔ تو اس تعلق کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے، یعنی ایمان کی نشانی ہے۔ تو انصار سے جب محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، تو باقی صحابہ کرام سے، مہاجرین سے بدرجہ اولا یہ محبت کرنا جو ہے ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سر آپ کیا فرمانا چاہیں گے صحابہ کرام کی قربانیوں کے متعلق؟ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے، وہ صحابہ کرام جو اسلام کے درخشندہ ستارے ہیں اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، مال بھی قربان کیا اور اپنے جانیں بھی قربان کی، تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے متعلق آپ کچھ ارشادات فرمائیے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک روایت پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جی جی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کا لیول ہوتا ہے۔ تو یہ ستارے جو ہیں وہ آسمان کے لیے امان ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں بھی یہ ہے نا کہ جب قرب قیامت ہوگا یہ ستارے بالکل ختم ہو جائیں گے اور آسمان کے ساتھ جو بھی پھر معاملہ پیش آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ستارے جو آسمان کے لیے امان ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود کی ذات ہے وہ اصحاب کے لیے، امت کے لیے امان ہے۔ تو پھر اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں موجود نہ رہیں گے تو جو یہ اصحاب ہیں یہ امت کے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آگے لمبی حدیث ہے کہ اس کے بعد جب اصحاب بھی موجود نہ رہیں گے تو پھر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ تو وہ قربانی کے حوالے سے بات کہ اصحاب کا مقام یہ ہے اور یہ ان کا مرتبہ ہے۔ کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی ہم ادارے کو، کسی معاملے کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ اس کا جو لیڈر ہے وہ اس کو لے کے، اس آئیڈیا کو، اس ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے، تو جو ان کی ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہی اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں ان کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توحید کا پرچم لے کر اس اندھیرے میں چلے اور روشنی پھیلانے کا یہ سفر شروع ہوا، اور جن لوگوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ڈے فرسٹ سے جس شخص نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، اس کی تصدیق کرنا شروع کی، تو اسی دن سے اس کا، میں یہ کہوں گا، ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ بہرحال اس کو قربانی دینا پڑی۔ کسی شخص کو اس دین کی خاطر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور وہ سب اصحاب تھے، بھلے وہ مرد تھے یا خواتین تھیں، کسی کو اپنے والدین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کسی کو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو بھائی قربانی تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ کسی کو اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، پھر کسی کو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑ رہی ہے، کسی کو یہاں تک قربانی دینا پڑ رہی ہے کہ وہ عزت دار تھا اور اس کی ساری عزت ختم ہو گئی، اس کے اپنے اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے، کہیں اس کو کچلا جا رہا ہے، کہیں کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشیں ہیں اور طرح طرح کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس دین کی خاطر دی ہیں۔ تو بھائی یہ قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے، اور ہم اسی سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر جب ہم اس کی مثال یہ لے لیتے ہیں، جب کفار کے ساتھ جنگ و جدل کا معاملہ پیش آ رہا ہے اور کفار اسلام کی شمع کو بجھانے کے در پہ ہیں، تو بھی ہم اپنے ان اصحاب کو دیکھتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ یہ قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا اس کی قربانی پیش کر دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے بالکل بے فکر ہو کر اسلام کے دفاع کے لیے وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں پر ان کو چوٹیں آ رہی ہیں، کہیں پہ زخم آ رہے ہیں،
تو ہمیں تو جا بجا قربانی نظر آتی ہے، اور یہی قربانیاں ہیں، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا آپ پیش کرنا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لوگ راضی ہیں۔ تو یہ داستان تو ساری قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی صحابی کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی واقعہ دیکھ لیں گے، ہمیں اس میں جا بجا قربانی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، سبحان اللہ، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی ہے نا۔ کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو شان نزول ہے آیت کریمہ کا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مال سے بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اور پھر جو ایک پوری لسٹ ہے نا، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عباد الرحمن میں جہاں ذکر ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس میں اسراف نہیں کرتے ہیں، نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی تعریفات کرنے والے ہیں، التائبون الحامدون السائحون، وہ سیاحت کرنے والے ہیں جس میں جہاد بھی شامل ہے، اور سائحون الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس قسم کے جو مومنین نے فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے، وبشر المؤمنین التائبون الحامدون الساجدون۔ تو یہ پوری ایک لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس طرح سورۃ معارج میں ایک رکوع ہے، سورۃ فرقان میں ایک رکوع ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر۔ تو اگر یہ پوری لسٹ ایک بنائے تو میرے خیال میں لمبی لسٹ بنتی ہے کہ یہ اوصاف ہیں اور یہ ان کے انعامات ہیں۔ تو یہ قربانیوں کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو قربانیاں تو پیش کی انہوں نے، احد میں بھی پیش کی ہیں، بدر میں بھی پیش کی ہیں، بہت سارے محاذوں کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں۔ اور احد میں تو وہ اپنے جسم آگے کر دیتے تھے اور اللہ کے رسول سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پیچھے ہو جائیں، وہ تیر جو آپ کے سینے پر آنا وہ ہمارے سینے پر آئے، نہری دونا نہرک، وہ آپ کے سینے پر نہیں وہ میرے سینے پر لگے۔ تو قربانیاں اس سے بڑی، جان سے بڑی اور کی کیا چیز ہے جو بندہ دے سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، در حقیقت ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کسی قسم کا کبھی بھی کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ جہاد بالمال کا مطلب اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا، جہاد بالنفس کا مطلب قرآنی ٹرم کے مطابق اپنی جان پیش کرنا اللہ کے حضور، اور اگر اللہ نے قبول کر لیا تو شہید ہیں، اگر واپس آ گئے تو غازی ہیں۔ جان لے کر حاضر ہونا یہ جہاد بالنفس ہے۔ تو فرمایا جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو سچ بات ہے کہ ان کا ایمان ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو انہیں مومن کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ شیخ اس میں ایک قرآن مجید کی آیت بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق کہ قرآن مجید میں ہی اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دے دیا نا کہ باقی لوگ بھی اگر اس طریقے سے ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ اور اس طرح سے معیار وہ ہے، ایمان کے لیے معیار ہو، اس طرح ایمان لاؤ جیسے تم۔ بلکہ وہ آیت بڑی عجیب سی ہے کہ عجیب سینس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ جو لسٹ میں بیان کر رہا ہوں ان ساری چیزوں پر ایمان لاؤ، اور جن ساری چیزوں پر صحابہ کرام نے ایمان رکھا ہے ان ساری چیزوں کو مانو گے تو پھر تم مومن ہوگے۔ اور اگر کہو کہ کچھ چیزیں مان لیں اور کچھ نہ مانیں تو پھر یہ اس طریقے سے بات نہیں بنے گی۔
میں اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا وقت. جی بہت شکریہ. اچھا ابھی شیخ صاحب نے بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی کہ جس شخص نے اپنی جان ہی قربان کر دی، اس سے اور وہ زیادہ کیا قربان کر سکتا ہے نا. اور یہ ہمیں جا بجا جب ہم اصحاب رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ اصحاب کے رویے اور ان کا یہ طرز عمل نظر آتا ہے. روزمرہ کی بات کر لیتے ہیں، بالکل چھوٹی سی گھروں کی بات ہے. بہت سی میری بہنیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور بہت سے بچے بھی بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم روزمرہ زندگی میں بھی کیسے خیر حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ شاید خود ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بھوک کے عالم میں تھے، بہت بھوک لگی تھی، کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا، شدید اس طرح کا عالم تھا. آ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں سے چیک کروایا کہ کہیں پر کچھ موجود ہو اور میں ان کو کچھ کھلا دوں. جی لیکن کچھ بھی موجود نہیں تھا. پھر آپ نے اپنے اصحاب میں اس بات کا اعلان کیا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نصیبے میں اس صحابی کی مہمان نوازی آئی. اور جب وہ اپنے گھر میں ان کو لے کے چلے گئے، قربانی کی بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی قربانی دی جا سکتی ہے نا، کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اپنے آپ پر ترجیح دینی ہے. کوئی بات نہیں، ہم اپنی ذات کو اس طرح بھی قربان کر سکتے ہیں. جب انہوں نے بھوک کا تذکرہ کیا اور پھر وہ حضرت ابو طلحہ ان کو گھر لے گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا تو فرمایا کہ کھانا تو بالکل تھوڑا سا ہے اور بچوں نے بھی کھانا ہے. مشہور واقعہ ہے، سب نے کئی بار سن رکھا ہے کہ پھر وہ جو ہوا دیا بجھا دیا گیا کہ آپ کھا لیں، مہمان کھا لے، اور خود وہ منہ چلاتے رہے کہ یوں فیلنگ آئے کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھانے میں ہی، آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہوں. تو پھر اتنے سے عمل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسکراہٹ فرمائی، تبسم فرمائی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فلاں شخص نے اور فلاں خاتون نے یہ نیکی کا عمل کیا ہے، یہ قربانی دیا، اور اللہ نے تبسم فرمائی اس کے. اور پھر اسی پہ یہ آیت بھی ہے نا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے، خود بھی کھانا ہے، خود بھی مال چاہیے، خود بھی اپنی بہت سے معاملات ہیں. لیکن اگر دین نے پکارا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے پکارا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کی پکار ہمارے تک آ گئی ہے، تو پھر ہم قربان کرتے ہیں اپنا. محمد عباس چغتائی صاحب، جن سے پہلے بھی ہم نے اہل بیت اطہار کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق انہوں نے ایک خوبصورت کلام سے ہمیں نوازا ہے. ہم ایک مرتبہ پھر دوبارہ چغتائی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمیں ایک اور کلام سے نوازیے گا. جانی چھاور ہے پیارے نبی کے لیے، جانی چھاور ہے، جانی چھاور ہے پیارے نبی کے لیے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے. جانی چھاور ہے پیارے نبی کے لیے، جانی چھاور ہے پیارے نبی کے لیے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے. جن کو جانچا مدینے کی سرکار نے، جن کو پرکھا رسولوں کے سردار نے، جن کو جانچا مدینے کی سرکار نے، جن کو پرکھا رسولوں کے سردار نے، جن کو ڈھالا نبوت کے افکار میں، جن کو ڈھالا نبوت کے افکار میں، کیا بتائیں بھلا ان کی کیا شان ہے. جانی چھاور ہے پیارے نبی کے لیے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے. عشق شاہ مدینہ سے سرشار ہیں، کار تبلیغ و دعوت کے معمار ہیں. کفر کے سامنے حق کی تلوار ہیں، کفر کے سامنے حق کی تلوار ہیں. معجزن جن کے سینوں میں قرآن ہے، جانی چھاور ہے پیارے نبی کے لیے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے.
سب صحابہ کے سالار ہیں ابو بکر، سب صحابہ کے سالار ہیں ابو بکر، ہیں عمر بھی دعائے نبی کا ثمر، پیارے عثمان پیارے عثمان سخیوں کے ہیں تاجور، رشک خیبر علی شیر یزدان ہیں، جان نچھاور ہے پیارے نبی کے لیے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے، دل نبی کے صحابہ پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ سما باندھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ سر فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں بتلایا کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ بہت ساری ڈیفینیشن کی جاتی ہے، بہت ساری تعریفات کی جاتی ہیں کہ اہل بیت سے وہ مراد ہیں، اہل بیت سے فلاں مراد نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جیسے جی پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اہل بیت کا جو معنی ہے جی گھر والے، تو جو عرف عام ہے جن کو ہم گھر والے کہتے ہیں وہی اہل بیت ہیں، اس کو عربی میں ہم اہل بیت کہہ لیتے ہیں۔ جی آپ کا خاندان کہہ لیں، آپ کے اہل بیت کہہ لیں، آپ کی عطرت کہہ لیں، آل رسول کہہ لیں، آل نبی کہہ لیں، آپ مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے، اور ایک حدیث ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث قصا، جی یعنی اس میں نبی علیہ السلام نے ایک چادر جو ہے وہ لی ہوئی تھی، اور اس میں مختلف آپ کے جو افراد ہیں گھر کے وہ آئے جی اور ان کو آپ چادر میں داخل کرتے رہے، اور پھر کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ایک تو وہ کہ قرآن مجید نے جن کو اہل بیت کہا، پھر دوسرا نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے، وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اور جو حدیث ہے جو غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، اور میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے سے ذکر کیا تھا، ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل بیتہ، یعنی نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی طرف دھیان رکھنا، یعنی اگر آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر آپ کے اہل بیت کا بھی دھیان رکھنا آپ نے۔ اور جو میں غدیر خم کے والے سے بات کر رہا ہوں، اس میں آپ نے 3 بار یہ بات بیان فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ بعض حدیث میں اطراتی کا لفظ بھی ہے، اور وہ جو حدیث ثقلین ہے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب 2 بھاری چیزوں میں ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت ہے۔ اچھا، دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یا سنت، اور یہ جو سنتی کے الفاظ ہے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے قرآن اور سنت ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو اہل بیت کا عمل ہے وہ تو سنت کے مطابق ہے، یعنی کہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اہل بیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہی تو زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایک حدیث میں سنت کی بات کی ہے تو وہ کلیش نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کو عزت دینا، اور دل و جان سے ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نبی کی سنت کی پیروی کرے گا، تو نبی کی سنت کی پیروی کیا ہے؟ نبی کی سنت تو یہی ہے نا کہ آپ علیہ السلام
اپنے نواسوں کو اٹھاتے ہیں کندھوں کے اوپر اور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو اللہ آپ ان سے محبت کریں. تو نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا ہی اصل میں آپ کے خاندان کے لوگوں سے اور آپ کی آل سے محبت کرتا ہے. محبت کرتے. جزاک اللہ. استاد جی جب اہل بیت سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں عموماً اتنی محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، غلو میں پڑ جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیا ایسی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا قابل قبول ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلقین فرمائی ہے یا آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں جیسے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، فاطمہ تو بیضاۃ منی، اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ فرمایا. اور حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ ہما سیدہ شباب اہل جنہ، اور یہ ساری فضیلتیں اور صحابہ کرام نے جو منظر کشی کی ہے نبی علیہ السلام کی محبت کی. تو آپ کے خاندان کے لوگوں سے محبت کرنا یہ آپ کی سنت ہے، یعنی آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کر رہا ہے گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی محبت کر رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک حدیث میں کہا گیا کہ میری قرآن کو لازم پکڑو اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑو کہا گیا ہے، دوسری حدیث میں کہا گیا قرآن کو لازم پکڑو اور سنت کو، تو اس میں کلیش نہیں ہے، یعنی کہ دو اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. سنت کی پیروی کرنے والا ہی ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے حقوق کا جو خیال رکھتا ہے. صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، قربانیوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اللہ کے رسول سے محبت سے، اور ایسے ہی اہل بیت سے محبت سے بھری پڑی ان کی زندگی ساری. تو ان کا طرز عمل اہل بیت کے ساتھ کیسا تھا، اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے جو اہل بیت ہیں، نبی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے زیادہ عزیز ہے. کیا بات، سبحان کیا بات. تو اس وجہ سے کہ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ میرا خاندان میں اور یہ ساری چیزیں، جی. اور جو حضرت عمر کے حوالے سے تھا کہ میں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، الا من نفسی، یہ اپنی جان کا استثناء انہوں نے کیا نا. جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یا عمر نہیں، جب تک آپ مجھے زیادہ عزیز نہیں رکھیں گے اپنی جان سے بڑھ کر بھی، تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی اپنی جان سے بڑھ کر بھی، یعنی وہ استثناء انہوں نے ختم کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر اب بات بنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ اصل ایمان ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خاندان سے بڑھ کر نبی کے خاندان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی پاک کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے خاندان سے بڑھ کر نبی پاک کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں وہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کسی بھی تقسیم کا معاملہ ہو، وہ وظائف کا معاملہ ہو، وہ ترجیح دیتے ہیں باقی سارے لوگوں کے اوپر نبی علیہ السلام کے خاندان کو. اللہ اکبر. سر جی فرمائیے گا جیسا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر فرمایا، حضرت عمر فاروق کا ذکر فرمایا، تو حضرت عثمان غنی اور حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق تھا باہمی، وہ کیسا تھا؟ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ معاملات تھے، چیزیں ظاہر ہے تو سب کے سامنے واضح ہیں، اس میں کسی کا کوئی اشکال یا معاملہ بھی نہیں ہے. جی جی. تو اصل مسئلہ جو تھوڑا بہت مسلمانوں کے اندر اختلاف یہ چیز آتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کے معاملے کی وجہ سے آتی ہے. جی. تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ان تمام خلافہ کے دور میں چونکہ حدیث میں کہا گیا تھا کہ اقضاہم علی بن ابی طالب، یعنی صحابہ میں سے سب سے بڑے قاضی یا مفتی علی ابن ابی طالب ہیں. تو ان کے فتوے چلتے رہے، اور بہت سارے ایسے ان کے فتوے ہیں، فیصلے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں، اور بڑا ایک انٹرسٹنگ جو فتویٰ ہے بچے کی ولادت کے حوالے سے کہ خاتون کا 6 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، جی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے مطابق بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور اس کا جو دودھ چھڑانا ہے
ثلاثون شہرا، وہ 30 ماہ اس کی مدت ہے۔ اب 30 ماہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ رضاعت کا عرصہ 2 سال کا اگر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 24 ماہ وہ نکل جائیں گے، باقی بچیں گے 6 ماہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ صحیح ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کو ترجیح دی ہے۔ تو فتاویٰ میں، اور قاضی بھی رہے یمن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یمن کے ایک حصے کے، تو ان خلفاء ثلاثہ کے دور میں وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، رہنمائی بھی دیتے رہے ہیں، جو بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو علم دیا تھا اس سے رہنمائی کرتے رہے امت کی۔ تو اس میں کوئی کلیش یا اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ فرمائیے گا کہ نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ صحابہ کرام اور جو اہل بیت کے بارے میں وہ جو ایک درمیانی جو فکر ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیسا رکھیں، اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ بہت شکریہ۔ کسی بھی شخص کے کوئی بڑے ہوں تو ان 2 بڑوں کے درمیان کسی کو کہا جائے کہ تم ان کے بارے میں زیادہ ووٹ کرتے ہو یا ان کے بارے میں زیادہ ووٹ کرتے ہو یا ان دونوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہی غیر مناسب ہوتا ہے۔ جی، دونوں ہی ہمارے لیے بڑے ہیں، اگر اہل بیت ہیں تو وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، اصحاب رسول رضی اللہ عنہم ہیں تو وہ بھی ہمارے بڑے ہیں۔ اور شیخ صاحب نے جس طرح کے بڑے واضح انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ جب ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اصحاب رسول رضی اللہ عنہم، تو اس میں تمام اصحاب بھی آ رہے ہیں، اس میں انصار بھی آ رہے ہیں، مہاجرین بھی آ رہے ہیں، اہل بیت بھی آ رہے ہیں، جو ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز جو کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یہ ٹرمینالوجیز آپ نے عطا فرمائی، لیکن ہے کہ یہ اس بڑے جو یہ ایک دائرہ ہے اصحاب کا، یہ اس کے اندر سارے موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں، دونوں ہی محترم ہیں، ہم ان میں سے کسی کو بھی ایز اے رول ماڈل لے سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے دلوں میں میری اس بات کو داخل کر دے۔ آمین۔ ہمارے نوجوان بہت پوٹینشل والے ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، لیکن یہ شیطان ملعون ایسا خبیث ہے کہ یہ ان کو مایوس کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہے مایوسی کو پھیلانا، اور رحمان کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں مایوس نہ ہو بلکہ پر امید رہو۔ تو وہ ایسی مایوسی پھیلاتا ہے اور نوجوان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہ جانے ہماری ڈگری بھی کمپلیٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم کیسا کر پائیں گے، ہمارے مارکس اچھے نہ آئے تو کیا ہوگا، ہمارے کریئر کا کیا بنے گا۔ تو ان چیزوں کو لے کے نوجوان بہت پریشان رہتے ہیں اور وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کہیں کم ہمتی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو غیروں کے ماڈلز کو، رول ماڈلز کو یا ہیروز کو دیکھیں، اس سے کہیں اچھا کہ پریکٹیکل اپروچ ہے، ہمارے اپنے ہیروز ہیں، ہم اپنے ہیروز کو کیوں نہ دیکھیں۔ میں ہیروز کہنا چاہوں گا اصحاب رسول رضی اللہ عنہم، ان میں سے ایک ہیرو کی بات کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف۔ اچھے سیٹلڈ ہیں، لیکن جب ہجرت کی ہے تو اب کچھ بھی موجود نہیں رہا، قربانی پیش کر دی۔ اب جب ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اب دوبارہ سے سیٹل کرنا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کی اور انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ پیارے آقا کا یہ فیصلہ تھا اور سب نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن آپ کے قبول کرنے کا انداز دیکھیے۔ آپ کو بھائی بنایا گیا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی اچھے متمول تھے، لیکن آپ نے انہوں نے آفر کی کہ یہ کچھ موجود ہے، آپ ان میں سے لے لیجئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اس پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی بجائے خود انحصاری کا فیصلہ کیا اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا، ڈٹرمینیشن کا اور کانفیڈنس کا اظہار کیا، اللہ کی رحمت سے پر امید رہے اور مارکیٹ میں دوبارہ سے اترے۔ اور حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے دوران آپ نے ری بلڈ کر لیا۔ دیکھیں، حادثات ہو جاتے ہیں، آزمائش آ جاتی ہے، سیٹ بیک آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کانفیڈنس بھی نظر آتا ہے، وہاں ہمیں ہوپ بھی نظر آتی ہے اور بلند ہمتی بھی نظر آتی ہے۔ آپ نے دوبارہ سے اس کو ری بلڈ کیا، صرف ری بلڈ نہیں کیا، آپ نے اپنا گھر بھی بسایا،
اور پھر وہ مشہور بات کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پھر ولیمہ بھی کرو ہمیں، یعنی کہ بکری کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، مینس کہ سیلیبریشن کی اب بات آ رہی ہے۔ تو بھائی میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، ان میں سے یہ ہمارے ینگ ہیروز ہیں، ہمارے ینگ فرینڈز ہیں، ہمارے نوجوان دوست ہیں آپ سب، تو بھائی بلند ہمتی کا مظاہرہ کیجئے۔ ہمیں جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے رہنمائی ملتی ہے وہ ہمیں بلند ہمتی کی ملتی ہے، ڈٹرمینیشن کی ملتی ہے، ہوپ کی ملتی ہے، اس کی یہ زندہ مثال ہے۔ اور پھر ہمیں ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا اس پہ رہنمائی بھی فرمائیے۔ وہ اس سینس میں دیکھیں جب ہم بڑوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں نا، مینس کہ ہم ان کو اون کر رہے ہیں۔ ہم جب اصحاب رسول کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے ہم ان کو اون کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اون کرو، قرآن کہہ رہا ہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرو۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ تو بھائی ہمیں جب ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، دعا کریں گے، تو لازمی بات ہے ہم اون کریں گے اور ہمت کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ اکبر، کمال کر دیا، جزاک اللہ۔ سر آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے صحابہ کرام کا جو تعلق تھا اہل بیت کے ساتھ، تو اس میں رشتہ داریاں بھی ہوں گی، تو عموماً آج صحابہ کرام کو الگ کر دیا جاتا ہے، اہل بیت کو الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے، سیرت کو دیکھا جائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھا جائے، اس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے، ہماری کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، رشتہ داری تو بندہ وہیں کرتا ہے نا جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ بالکل، کیا کہتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ تو رشتہ داریاں کوئی نہیں کرتا نا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ایسا کلیش اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، بلکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین کو بھیجا تھا، جی، یعنی پہرے داری کے لیے، چوکی داری کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ تو وہ ان کے تعلقات اور یہ چیزیں آپس میں، اور صحابہ کرام تو سعادت سمجھتے تھے، جی، اور بعض ایسے رشتے بھی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے تعلق، یعنی آپ کے خاندان سے تعلق قائم کرنے کے لیے رشتہ داری کی ہے۔ صحابہ کرام نے، جی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی کہ آپ نبی پاک کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے۔ تو یہ سعادت کی بات ہے، اور اس میں بہت ساری شادیاں ہیں، بہت سارے رشتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ ناموں پر جائیں، جی، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کے نام صحابہ کرام کے نام کے اوپر تھے، اہل بیت کے افراد، میں سے، اہل بیت کے بہت سارے افراد نے صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر نام رکھے ہیں۔ کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام علی ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر، خاص کر جو اس سینس میں کہ جن کے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر، یا ان کو انتظامی ذمہ داریاں بھی ملی ہیں اور ان کو خدمت کا موقع بھی ملا ہے امت کا، خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، تو ان صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر یہ لوگ اپنے نام رکھتے تھے۔ اور آپ اس میں لسٹ نکال کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے نام ملیں گے۔ ایون اگر آپ جو شہدائے کربلا ہیں، شہدائے کربلا کے اگر آپ نام نکالیں تو صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر نام ملیں گے، آپ کو بڑی تعداد میں نام ملیں گے، اور خاص کر حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان، اور یہ نام آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا باہمی تعلق جو ہے وہ خوشگوار تھا، اور آپس میں ان کی محبتیں تھیں، رشتہ داریاں بھی تھیں، اور یہ جو بھی ایک محبت اور پیار کے رشتوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری موجود تھیں۔ باقی رائے کا کہیں تھوڑا بہت اگر اختلاف ہو گیا تو اس میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ان میں کوئی بغض یا کوئی ایسی دشمنی والی بات ہے۔ اختلاف تو یہاں ہو جاتا ہے، اختلاف کہاں نہیں ہوتا۔ حضرت جی بالکل، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا صحابہ کرام سے اور خلفائے راشدین کے ساتھ، اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ جو روایتیں ہیں، خاص کر بھی ایک دو روایتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے ایک نواسے کو ایک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، حسن کو دوسرے کندھے کے اوپر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اللہ ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، ام المومنین سے، اور اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے جو فضائل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین کے بارے میں جو کہا، اس صحابہ کرام یہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو وہ حدیث بھی ظاہر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا ذخیرہ جو ہے
جو اہل بیت کے فضائل کے بارے میں وہ صحابہ کرام نے بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے تو یہ روایت بیان کرتے ہیں، ورنہ اگر محبت نہ ہوتی تو کون روایتیں بیان کرتا جی؟ اپنے مخالفین اور دشمنوں کا ذکر کون زندہ رکھتا ہے اور کون آگے بیان کرتا ہے، اور خاص کر اس میں بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہوں تو وہ تو نہیں ہوتا نا. تو وہ سارے فضائل وہ بیان کرتے ہیں. جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ. سر میں آخری سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آج امت بکھر چکی ہے، تفرقہ بازی بڑھ چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میرے تھاٹ آف سکول سے نہیں ہوگا تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا، ڈس ایگری کروں گا. تو فرمائیے گا کہ آپ کیا امت کو اور آج کے نوجوانوں کو اور آج کے مسلمانوں کو اتحاد کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، جی، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی جو علمی اختلاف ہے وہ تو بہت مثبت ہے. علمی اختلاف جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پھر گفت و شنید ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور مثبت چیزیں نکلتی ہیں، فائدہ کی چیزیں نکلتی ہیں. تو ہمیں اس اختلاف کو اختلاف تک ہی رکھنا چاہیے، اس کو نفرت میں، بغض میں، عناد میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. بالکل. ہم پیارے اصحاب کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں تو کئی مواقع پر رائے مختلف پائی جاتی ہے. ایک صحابی کوئی رائے دے رہا ہے، دوسرا صحابی کوئی رائے دے رہا ہے، اور بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو پسند فرمایا اور کوئی دوسرے صحابی آئے، اور بعض جگہوں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا، ہم اس جنگ موتا کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے یا بہت پریشان تھے، چونکہ وہ بہت سخت دن تھے، تنگی کے دن تھے اور بہت پریشر تھا ان دنوں میں، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، کچھ کھانا پینا ہے، کچھ بھی موجود نہیں، تو پھر ہم اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو ذبح کر لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے یہ بات لاجیکلی پیش کی کہ اگر ہم ان جانوروں کو ذبح کر دیں گے تو ہمارے پاس سواریاں کم ہو جائیں گی. پھر وہ ایک فیصلہ ہوا کہ بڑے سے کپڑے میں سب اپنے پاس کھانے پینے کا جو کچھ ہے اس کو لے کے آئیں، ہم کھاتے ہیں. تو بھائی اختلاف ہو جاتا ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور رائے وہیں پر مختلف ہوتی ہے جہاں دانش موجود ہوتی ہے، جہاں برداشت موجود ہوتی ہے، اور جہاں پہ مثبت رویہ ہوتا ہے اور مل کے آگے بڑھنے کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہم اختلافات کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے اور اس اختلاف کو جب تک دوسرا فریق میری سوچ سے متفق نہیں ہوگا میں تب تک اس کے ساتھ چلوں گا نہیں، یا اس کو اچھا انسان نہیں سمجھوں گا. اگر ہم اس کا شکار رہے تو ہمارے ساتھ وہی ہوتا رہے گا جو اب ہو رہا ہے. جو پٹائی ہماری ہو رہی ہے، اور علم میں اور آگے بڑھنے میں جو ہم کوسوں دور ہیں، ہم اس سفر سے ہی دور ہیں، اس ٹریک پہ نہیں جا پا رہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اس اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں. ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف کا حل کر لینا چاہیے، بات کر لینی چاہیے، اور جو سوچ کے اختلافات ہو سکتے ہیں اور ان میں انسان کی نیچر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، آپ کی سائیکالوجی کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو سپیس دے لینی چاہیے. سپیس دے لیں گے ایک دوسرے سے محبت ہونے لگے گی اور مل کر آگے بڑھ پائیں گے انشاءاللہ. جی عباس چکتا صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس کے ساتھ ساتھ سر جی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ دونوں معزز مہمان تشریف لائے اور بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو آپ دونوں مہمانوں نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مزید اللہ تعالیٰ عزتوں سے، اللہ تعالیٰ علم کی صلاحیتوں سے نوازے. ناظرین کرام، میرے ساتھ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز حسن صاحب، اور اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں محمد عباس چغتائی صاحب، جن سے آج ہم سب مستفید ہوئے. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع تھا، جو ٹاپک تھا، وہ تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہمی تعلق، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کا مقام مرتبہ، ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور کیسا طرز عمل تھا، اور اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تعلق تھا. اس بارے میں ہمارے معزز مہمانوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو ناظرین اکرام، میں یہاں پر اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی اور پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد نعمان طور کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.